الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة بأحدي الذات والصفات صفاته العليا على الإطلاق وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا إمام الكائنات محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، مخاطبین، قابل قدر بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، آج ہم سب ہمارے انتہائی محترم حاجی عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اہلیہ محترمہ مرحومہ کی تعزیت کے سلسلہ میں ہم اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے ہیں۔ حاجی عبد المالک صاحب کے ساتھ تقریباً 16-17 سال ایک دینی مذہبی تعلق رہا۔ اردو ٹھیک ہے یا پنجابی؟ پر ساڈی پنجابی تے تہاڈی پنجابی چ فرق ہے، سمجھ لو گے؟ سارے بندے گھروں اجازت لے کے آئے ہو یا لڑ کے آئے ہو؟ اجازت نہ لائے، ذرا خوش ہو کے بیو۔ اگر تھوڑے تھوڑے اگاں آ جاؤ تو پچھے بندے آندے پین انہوں تکلیف نہ ہوئے۔
جان تہاڈی میں تاں ہی چھڈنی ہے جدو میرا موضوع پورا ہوئے سی۔ اگاں آ جاؤ، ڈردے پین بیچارے با پتہ نہیں اگاں کو پکڑ نہ لوے ساڈے کو، پھڑدا کوئی نہیں انشاءاللہ، اگاں آ جاؤ۔ میرا حاجی صاحب دے نال ایک بڑا گھریلو جہا تعلق ہائی، اور بدقسمتی کہ انہاں دے بچے اتھے نہ ہون دی وجہ تو کر کے وہ ربط نہ رہ سکا۔ اللہ پاک دے دربار عالی وچ بڑی عاجزی اور انکساری نال دعائے درخواست ہے، استدعاء ہے، اللہ حاجی صاحب اور انہاں دی اہلیہ محترمہ دی مغفرت فرمائے۔ اچھی آمین آکھو چاہو۔ اللہ پاک انہاں دی نیکیاں نو، حسنات نو قبول فرمائے، انہاں دے سیئات کولو اللہ درگزر دا معاملہ فرمائے۔ چونکہ ساڈا اتھے مل بیٹھنا ایک تعزیت دے سلسلے چھے، تو میں چاہتا ہوں کہ اج تھوڑی جئی گفتگو بھی موت ہی دے بارے چ کرنی چاہیے۔ تہاڈا کی خیال ہے؟ تساں آکھ سننا یہ موت والی گل نہ کرو، ساڈے پیچھے کوٹھیاں، پیسے، جائیداداں، زمیناں، پلاٹ، پلازے یہ رہ ویسن، موت دا ذکر نہ کرو۔ لیکن الحمدللہ اسی سارے مسلمان بیٹھے ہیں، اساں ساریاں دا ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن ساڈے اتے بھی موت بولو آنی کہ نہیں آنی؟ آنی۔ میں چاہتا ہوں بس تھوڑا جہا اس دا تذکرہ ہو ونجے تاکہ مین بھی توہن بھی وہ موت یاد آ جاوے اور اساں سارے اس موت دی تیاری کر لگیے۔ کرنی چاہیے؟ کیوں جی؟ موت مسلمانوں ایک اٹل حقیقت ہے۔ اور ایک ایہو جئی حقیقت ہے کہ اس دنیا دے اندر تو ہن کچھ لوگ ایہو جائے مل ویسن جڑے لوگ اللہ دا انکار کریں دیں، دہریے۔ ایسے لوگ بھی تو ہن مل ویسن جڑے لوگ اللہ دے نبیاں دا انکار کریں دیں۔ ایسے لوگ بھی دنیا تو ہن مل ویسن جڑے اللہ دیاں سچیاں کتاباں دا انکار کریں دیں، اور ایہو جے بھی بہوں مل ویسن جڑے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ، سارے پڑھو بھائی، صلی اللہ، ذرا اچھی آواز نال پڑھ لو، ثواب دا کم میں، صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دا، رسالت دا، آپ دی ختم نبوت دا انکار کریں دیں۔
ہیں کہ نہیں بندے دنیا ہیں؟ یہو جے بھی مل ویسن جڑے صحابہ دی عظمت دا انکار کریں دن. پوری دنیا چھانڈ مارو، پوری دنیا وچ ایک بندہ بھی تہان یہو جہا نہیں ملنا جڑا موت دا انکار کریندا ہوئے. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے. پھر موت ایک ایسی چیز ہے جس تو کائنات اور مخلوقات دی کوئی شے مستثنا نہیں. اگر موت تو پاک کوئی ہستی اور کوئی ذات ہے تو صرف کس دیے؟ اللہ اتے موت. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس تے موت نہیں آمنی. باقی موت تو کوئی بھی بشر بچ نہیں سکتا. تیسری اختصار نال گل اے عرض کرنی کہ اے جڑی میری تہاڈی چند روز لگی ہے 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال، اے زندگی اللہ پاک نے میں تے تہن اس موت دی تیاری واسطے دیتی ہے. غرض اس زندگی دی اس موت دی تیاری ہے. موت ایسی اٹل حقیقت ہے. آسمان تے ایک فرشتہ، او فرشتہ ہمہ وقت ہر وقت ایک صدا لا رہا، ایک آواز لا رہا، اور او ملائکہ او فرشتہ کے آدھا او آواز دے کے کہہ رہا لہو ملک ینادی کل یوم، لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنوا للخراب الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب. او فرشتہ صدا لا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، کیا دے لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت. اے آواز لا رہا، او بچے جنن والیو، بچے جنوں پیدا ہومن بچے کس غرض واسطے؟ فرمایا للموت، بچے جنوں مرن واسطے. وابنوا للخرابی، او تعمیراں کرن والےو، اچیاں اچیاں عمارتاں بناون والےو، 100 منزلہ ٹاور تعمیر کرن والےو. وابنوا 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 للخرابی، بناؤ بناؤ تعمیراں کرو، اچیاں اچیاں منزلاں تے کوٹھیاں تے محل بناؤ. کس کم واسطے بناؤ؟ للخرابی، برباد ہومن واسطے بناؤ. کہ مطلب مل فرشتے دے آکھن دا او آدھا ہے جیڑا بچہ پیدا ہوندا ہے اس ایک نہ ایک دن، بولو یار تساں پریشان نہ ہو، وہ موت اپنے وقت آسی. تھی سمجھی بیٹھو ہونے آ ویسی اپنے وقت آسی، بالکل پریشان نہیں ہونا. جس دی لکھی ہے جتھے لکھی ہے اتھے ہی آمنی ہے، نہ پہلے آمنی تے نہ اے پاکے نہ تا مڑ تھوڑا تھوڑا بولو. او آدھا جیڑا جمع ہے اس ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، تے جیڑی شے بن گئی ہے تعمیر ہوئی ہے ایک نہ ایک دن اس نے گر جانا کہ نہیں ڈھہ جانا کہ نہیں ڈھہ جانا. وعدہ وابنوا للخرابی الا اے عربی زبان دا لفظ ہے،
اس دا معنی ہوندا خبردار خبردار خبردار. ایک قسم دی صدا پئی لگ دیئے، تنبیہ دا لفظ پہ آندا ہے، بندیاں نو خبردار کرن واسطے وعدہ. او کیڑے کم وچ پئے ہوئے ہو، کیڑی غفلت دا شکار ہوئے کھلوتے ہو. الا یا ساکن القصر المعلا، اچیاں بلڈنگاں دے اندر، ماڑیاں دے اندر، پلازیاں تے ٹاوراں دے اندر رمنا لیو، کی سمجھی بیٹھے ہو ہمیشہ اتھے بیٹھے راسو، اتھے ٹکے راسو. نا نا نا، ستدفنو عن قریب فی الترابی، ویلا آندہ پیانے بالکل ان قریب، بہت جلد، جس دا وقت آندہ پہ آئے. ستدفنو عن قریب فی الترابی، اس نو ان قریب مٹی دے اندر دفن کر دیتا. ویسی متا کسے غفلت دا شکار رہو، متا اس پاسو تو آڈائی ذہن دوسری طرف منتقل ہو ونجے. نا نا نا، پروردگار عالم نے قرآن مقدس فرمایا الذی خلق الموت والحیات. سمجھدار بندے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، پہلے لفظ قرآن نے کیڑا ذکر کیتا؟ الذی خلق پہلے لفظ کس دا آیا؟ موت والحیات. پہلے ذکر موت دا کیتا ہے، والعدمن کے ذکر زندگی دا کیتا ہے. علماء لکھ دن پروردگار عالم موت دا ذکر پہلے کیوں پہ فرمائیں دن؟ فرمایا اس واسطے تاکہ بندے نو ایک گل ذہن نشین ٹکی روے، اس دے ذہن ایک گل بیٹھی روے کہ موت دا تذکرہ پہلے، حیات دا تذکرہ بعد چے، تاکہ اس دے کولو کدے بندہ غافل نہ ہووے، کدیں بندہ بے پرواہی دا شکار نہ ہووے، غفلت دا شکار نہ ہووے. اس واسطے قرآن مقدس دے اندر پروردگار عالم نے فرمایا کل نفس ہے، قرآن کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے. اوہے ہو جیا کوئی نہیں، بڑا ہووے یا چھوٹا ہووے، کوئی چودھری ہووے یا مزیرہ ہووے، کوئی ایم این اے ہووے، کوئی وزیر ہووے، کوئی صدر ہووے، کوئی اچے درجے دا ہووے، جھکے درجے دا ہووے. کلو نفسن، اے لفظ کل دلالت پیا کردہ ہے، اس کو لو بچ کوئی نہ نے سکدا. کلو نفسن، ہر ایک نفس نے، او چاہے بچہ ہووے یا جوان ہووے یا بوڑھا ہووے، مرد ہووے یا عورت ہووے، پڑھا لکھا ہووے یا ان پڑھ ہووے، کوئی بڑے اچے درجے والا ہووے یا کوئی نوکر چاکر ہووے، کوئی غلام ہووے یا کوئی مالک ہووے، امام ہووے، مقتدی ہووے، مرید ہووے. ذرا زور نال بولتا پو، وہ چوپی کر گئے ہو. اور ڈر اس دا ہونا چاہیے. وہ ساڑھے بزرگ نے پیر، وہ اللہ دے نیک بندے ہوندے ہیں، وہ اپنی جگہ تے گل ہے، لیکن موت تو بچ نہیں سکتے نا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. اتھے میں تو گل سنا دیندہ، مسلمانہ دی اماں حضرت سیدہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او فرما دیا نے لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا. اوے لوگو، اگر اے دنیا دا جہان کسے واسطے ہمیشہ دا ہوندہ کہ اس اتھے ہمیشہ رمنا ہے، اس تے موت نہیں آمنی، بل پوری کائنات اکو ہستی ہے، او ہستی ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات. لیکن جدو او بھی اتھے نہ رہے، پنجابی دا شاعرہ دا او
جتھے آمنہ دا جایا نریا تے تو کس امڑی دا جایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے ہاں اگو پروردگار عالم فرمائندے نے دوسرے مقام تے ذرا انداز بدل کے فرمایا کل شیء حالک الا وجہ کل شیء ہر شے جیڑی بھی ہے وے حالکن ایک نہ ایک دن اس تے موت آ ونجنی ہے الا وجہ چہرہ بول کے مراد ذات ہوندی ہے فرمایا ایک اللہ دی ذات پہ جس تے نہیں آمنی موت سورت رحمان اکثر مسلمانوں نو یاد ہوندی ہے یا گھرانچ سندے راندے ہوندے ہو او جراتا نیٹ تے جراتا قرآن دیاں جراتا قراتاں آندیاں راندیاں تلاوتاں سندے راندے ہو سورت رحمان دیاں سورت رحمان دا دوسرا رکوع شروع پہ ہوندا ہے پہلی آیت رب ذوالجلال فرمائندن کل من علیہا ہے کیوں جی ہے نا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ رب ذوالجلال پہ ارشاد فرما دینے کل من علیہا فان ہر زویل تذکرہ زویل عقول دا کیتا جا رہا چونکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دے مخاطب جن اور انسان نے پروردگار عالم اس نسبت نال پہ فرمائندے نے کل من علیہ فان اے جتنے بھی ہے وہ سب تے فنائے فنائی فناوے آج تو ہن اتنا بڑا آسمان پہ دسدا کتنے سال ہو گئے بنیا اے اللہ ہی جاندہ ہے اور کسے نو پتہ کوئی نہیں کدو اللہ بنایا ہے کدو تک رکھنا ہے لیکن کتنا مضبوط چھت کھلوتا ہویا پروردگار عالم فرمائندن اے جہان فانی نے اس جہان دی ہر شے فانی ہے جڑی جڑی چیز تو نظر آندی پئی ہے اس ایک نہ ایک دن فنا ہو بننا ہے کتنا مضبوط آسمان ہے پروردگار عالم فرمائندن وَإِذَا السَّمَاءُ فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَت کدیں پروردگار عالم فرمائندن وَالسَّمَاءِ إِذَا السَّمَاءُ كُشِطَت اے جڑا تہن دسدا پیا ہے چھت اس آسمان دی چمڑی ادھیڑ دتی ونجنی ہے آخری پارے وچ ون کے فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فکانت ابوابا ایک دن آمنا نے مسلمانوں آج آسمان چ کوئی دروازہ کوئی نہیں او وقت آمنا ہے اے سب دروازے ہو ونجنا فتحت السماء فکانت ابوابا مکے دے لوگ نبی اکرم پڑھو مسلمانوں ثواب مل سنے ہو ثواب انہاں نے میں آکھیاں نا ڈالر لے لو ان سارے آکھاں دا حدے سن تے اے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھن لگیاں اے سچین دن پتہ نہیں مولوی کو شاید نہ منگ کھلے میں انہاں مولویاں چو کوئی نہ کو گل میری سمجھیں دے پہ ہو میرا اتھے ذاتی تعلق ان میرے عزیز بھائی آصف صاحب استے بھائی عمر چھوٹا شہزاد اے میرے ہاتھ چ وڈے ہوئے کھیڈے نے اے میرے گھر کھیڈ دے رہے میں انہاں دے گھر آندا ویندا رہا تواڈے کولوں ککھ نہیں منگدے ہاں سا تساں کول اکو منگدا جس ویلے بھی اللہ دے پاک پیغمبر آپ دا نام نامی اسم گرامی آوے پڑھ لیا کرو اچھا پڑھ لو انشاءاللہ جیڑے جیڑے مسلمان میں نے یقین ہے سارے مسلمان الحمدللہ پڑھ سونا اللہ رحمت نال تو ہڈیاں جھولیاں بھر دے سی اے چاندے ہو کہ نو چاندے چاندے ہو بات میرے بھائیو بزرگو میری درخواست ہے جس وقت بھی آپ دا نام نامی آوے بے مسلمان دا تکم ہی یا ادو میرے نبی دا تذکر آوے اس دی زبان صلی اللہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والے نو آ کے آکھیا ہوئے مرنا ہے بت مرن تو بعد بت ایک دن آمنا ہے اساں اللہ دے دربار وچ پیش ہومنا ہے جس نو قیامت آدے ہو او قیامت آمنی ہے مر کے وت اللہ دے کول پیشی ہومنی بت اپنی زندگی دے کیتے کرتے دا جواب دیمنا ہے اللہ پاک نو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ایک ایک نعمت دے بارے اللہ پاک نے پوچھنا ہے بل تساں تے میں اتھے اللہ دے کٹہرے چ کھلومنا ہے انہاں نعمتاں دا جواب دیونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں مکے والے نو آکھیا اے مکہ ایک دیہڑے چھوڑ ویسو مر ویسو برزخ وچ پہنچ ویسو بل قیامت دا دن آسی اللہ دے دربار وچ پیش ہومنا وہ بڑے حیران تے ششدر واہ جی واہ کیڑی گل پہ کریں دیو مکے دا شہر چاروں پاسوں مکے دے پہاڑ نے سنگلاخ پہاڑیاں نے جی کالے سیاہ پتھر نے انہاں پہاڑاں دے وہ آکھن لگے واہ جی واہ تساں دیو ہر شے مک ونجنی ہے اتنے مضبوط پہاڑ کھلوتے نے انہاں پہاڑاں نے بھی ختم ہو ونجنا 16واں پارہ قرآن مقدس دا سورت طٰہٰ دے اندر انہاں دا سوال موجود ہے اللہ پاک دا جواب بھی موجود ہے وہ آکے آکھن لگے یسألونک عن الجبال فقل ینسفہا ربی نصفا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آکے کیا دن یسألونک عن الجبال پہاڑاں دے بارے پہ پوچھ دینے ایڈے مضبوط پہاڑ انہاں بھی ختم ہو بننا انہاں بھی فنا ہو بننا انہاں تے بھی فنا آمنی ہے پروردگار عالم نے فرمایا بالکل 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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَصْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لا ترى فيها عوجا ولا امتا رب ذوالجلال فرمائے دن اے ریزہ ریزہ ہو ویسن بالکل ختم ہو ویسن سورۃ القاریہ وچ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ کَالْعِہْنِ الْمَنْفُوشِ اے روئی جس طرح اڑ دی ہے روئی ہاں جی اس طرح اے پہاڑ اڑ دے پھر دے اسن اے زمین نو پروردگار عالم لا فیہا عبجا ولا امتا نہ اس وچ کوئی اونچ نیچ رہسی نہ کوئی اس وچ موڑ رہ ویسی نہ کوئی اس وچ ٹرن یو ٹرن آویسا نہیں بالکل قاعن صفصفا اللہ پاک فرمائیں دن میں اس زمین نو چٹیل میدان بنا دے سا موت ایہو جئی اٹل حقیقت ہے کہ اس دے اتے کسے بندے نومی مفر کوئی نہیں کہ فلانا موت تو بچ ونجے آسمان بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو ونجنا اے جڑی زمین پئی تو نظر آم دیئے اج اس تے کوٹھیاں نے اج اس تے باغ لگے پینے اج اس تے زراعت ہوندی پئیے بڑیاں خوبصورت نہراں چل دیاں پیاں نے پروردگار عالم فرمائے دینے سورت کہف 15واں پارہ قرآن مقدس دا فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا پروردگار عالم فرمائے دن او بندیو مت کسے غفلت دا شکار ٹکے رہو ما علی الارض زینت اللہ جو کچھ بھی زمین دے اتے وے تساں دیو میری زینت اللہ پاک فرمائے دن تو ہاڑی نہیں اے زمین دی زینت باغ زمین دی زینت
زمین تے بنے ہوئے محل، اے زمین دی زینت زینت اللہ، مولا کیوں بنائے نے اتنی خوبصورتی تے زینت زمین نو کیوں عطا فرمائی نے؟ رب ذوالجلال فرمائن لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ماں، جانچنا چاہتا ماں، پرکھ کرنا چاہتا ماں انہاں ویکھ کے کیڑا ہے جڑا اس پاسے جاندا ہے تے کیڑا ہے جڑا اس والے پاسے جاندا ہے۔ میں اے دیکھنا چاہتا کیڑا انہاں وچ فنا ہو گیا، دنیا وچ گیا مستغرق ہو گیا، کیڑا ہے جڑا اس پاسے بند کے تے ول مڑ کے گیا اس سالے پاسے وے۔ مولا اے بھی تیرا، میں بھی تیرا، اے دتا ہویا بھی تیرا، اے سارا کچھ تیرا، بلکہ مسلمان اگر کسے بھائی عزیز دوست یا کسے نو اطلاع مل دیئے فلانا فوت ہو گیا ہے، انتقال ہو گیا ہے، کی پڑھ دے ہوندے ہو؟ پڑھ دے ہو نا جی؟ اِنَّا قرآن دا ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں مل دیان، $10 نہ پیادا، پاؤنڈ نہ پیادا، 10 نیکیاں۔ آج نیکیاں دی زیادہ ضرورت ہے یا ڈالراں دی؟ اے بچے آدھے نیکیاں دی، وڈے آدھے ڈالراں دی، انہاں بچیاں بیچارے نوں پتہ کوئی نہیں، انہاں تو ابا جی اور کول لینے تے اتو پھر بہت چنگے لوگ آ گئے جنہاں آکھیا اے عیاشی کیوں کرے دن 18 روپے اور بتا دو، تو آڈی خدمت کر رہے ہیں، فکر نہیں کرنا تسا بالکل، تو ان قبر تک انہاں کوئی نہیں چھوڑنا، قبر دے جاندیاں تک تو ان نہیں چھوڑنا انہاں، تے شہریں تو ہن قبر بھی مہنگی ہو گئی۔ چلو دیہاتی تساں اساں تا دیہاتی لوگ ہاں، اللہ دا شکر ہے زمین اللہ بہت دتیاں نے، ہن شہراں چ بنجو تو اوتھے بھی 20 تو 25 ہزار دی ایک قبر ہوندی پئی ہے۔ میرا ایک دوست وعدہ والد صاحب فوت ہو گئے، اللہ دی قسم کاری صاحب گھر روٹی کوئی نہیں، ہن دفناونا تا والد نو آئی سود تے پیسے گن کے دفنایا، والد اللہ ساڈے ملک تے رحم فرما دے دے، اچھی آمین آکھو، اللہ ساڈے ملک نو آباد فرما دے دے، اللہ ساڈے ملک دی معیشت نو مستحکم فرما دے دے، پروردگار عالم نیک اور صالح اللہ دے پیغمبر دی شریعت دی تابع داری کرن آلے حکمران اللہ عطا فرما دے دے۔ ہن ذرا آہستہ آمین کھائے مت اس پاس والے لوگ ناراض نہ تھی ونجن، کوئی نہیں سمجھے ہو گل تسی، چلو سادے بندے ہو اتھے ہی ٹکے رہو۔ عرض اے کرنا چاہتا میں قرآن مقدس تذکرے کریندا پیا، میں تے تہن اے گل دسیندا ہے، اے جو کچھ تہن نظر آندا پیا اس سارے دے سارے نے ایک نہ ایک دن فنا ہو بجنا، باقی کس بچنا؟ صرف اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک ہے، تساں جس ٹائم تھک پائے ہو تو میں نے دسائے چاہ، تھک نہ سمجھیں دے وہ تھک پائے ہو تو ہاتھ کھڑے کر دے میں بس کر دے سا، جے نہ تھکے ہو نا تو مڑ رات میرے خیال ہے اس اثر تھی پڑھ لیں دیا انشاءاللہ، تیار ہو؟ اللہ تو ان جزائے خیر دے لے، اے بھی تو اڈا شکریہ، اللہ تو اڈا آمنا تے بیٹھنا قبول فرمائے، تساں تشریف لے آئے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت قائم ہومنی، پروردگار عالم حضرت اسرائیل علیہ السلام نو بلیسن، نا سنے نے اسرائیل السلام دا، انہوں نے بلیسن، اسرائیل جی رب جلیل سب مر گئے یا اللہ سب تے موت آ گئی، کون بچیا؟ فرمایا ایک میں ایک تہاڈی ذات، اللہ پاک فرمائے سن تیرے تے بھی موت آ بچے، حضرت اسرائیل علیہ السلام تے بھی موت آ ویسی۔ اور میرے بھائیوں
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آمنا اللہ جنتیاں نو بھی بلا لے سی جہنمیاں نو بھی بلا لے سی اللہ اساں سارے نو جہنم تو بچائے اللہ اپنے فضل نال جنت دا داخلہ نصیب فرمائے او بھی ادعاتے بلا لے سی میرا رب اور بلا کے آکسی تساں بھی سن لو تساں بھی سن لو آج موت نو بھی موت آ گئی نے ایک وقت آمنا اس موت نو دمبے دی شکل مینڈے دی شکل آندہ ویسی لوگاں دے سامنے پروردگار عالم دے حکم نال اس نو ذبح کر دیتا ویسی اور اعلان کر دیتا ویسی اج موت نو بھی موت آ گئی نے ہن اس تو بعد ول کسے تے موت ہونا سی لیکن اتھے ونج کے عرض اے کرنا چاہندا میرے بھائیو موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس تو سوائے اللہ دی ذات تو کوئی مستثنا نہیں اے جڑی میری تہاڈی چند روزہ زندگی ہے نا اس زندگی دا مقصد کی وے او مقصد ہے موت دی تیاری موت آمنی اساں موت تو پہلے موت دی تیاری کرنی ہن موت دی تیاری کی وے اساں ایتھے یعنی ساڈے علاقے دے لوگ سپین ویندن ڈنمارک ویندن سویڈن ویندن باقی ملکاں چ ویندن وہ جس ویلے جان لگ دن تیاری کریں دن یار کو ہاں نہ تو کرو چاہ میں بھی پورا ملک پھرنا پر تواڈے جے سخت لوگ میں بھی کدی نہیں ویکھے تیاری کر دن نا بھائی چلو تساں ایتھوں گجرات ہی جانا ہوئے بغیر تیاری دے ٹر جاندے ہو لاہور جانا ہوئے پنڈی جانا ہوئے تیاری کر دے ہو نا جی تیاری کر دے ہو کپڑے لیندے ہو نال کپڑیاں دا جوڑ لیندے ہو جو زیادہ دن رمنا ہوئے تے جے بچ پیسے پاندے ہو ہوٹلنگ واسطے یا رستے دے خرچے واسطے اے ساری اے کیوے اس سفر دی کے کرنی ہے میرے ایک اے دنیا دا سفر ہے ایک ہے آخرت دا سفر اے موت آخرت دے سفر دی پہلی سیڑھی ہے اساں یہ سفر کرنا میں بھی یقین ہے توہن بھی انشاءاللہ یقین ہے کہ اساں یہ سفر ضرور کرنا ہی کرنا میرے بھائی جی میں اس دنیا دے سفر دی تیاری ضروری ہے اس سفر دی تیاری بھی ضروری ہے اس واسطے اگر تہاڈے کول کچھ نہ ہویا تو پھر در در دیاں ٹھوکراں نے تے جے اس سفر واسطے کچھ نہ ہویا پھر فرشتیاں دی لتریشاں نے پھر اللہ دے عذاباتن اللہ ہر مسلمان نو انہاں تو محفوظ رکھے آمین آکھو ٹھڈو آمین آکھو دلو آمین آکھو اللہ سارے نو اس تو حفاظت فرمائے اس سفر دی تیاری کیڑی تیاری ہے اس سفر دی تیاری ایوے سب تو بڑا زاد راہ خرچہ اس سفر دا دو چیزاں کوئی لمبی چوڑی گل نہ کریں دا دو چیزاں ایک ہے لا الہ دعا ہے پڑھ لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ اے دو چیزاں نے اے دو چیزاں جس کول ایمن او اس سفر دی تیاری والا بندہ تیاری کیتی بیندا انہاں دوہاں چیزاں نو پکا پکڑیا ہویا مضبوطی نال تھام کے چل رہا لا الہ اے یقین کیتی کھلوتا میرا معبود صرف کون ہے ذرا اچھا آکھو یار میرا معبود صرف اللہ ہے میرا حاجت روا صرف اور صرف اللہ ہے اللہ تو سوا میریاں حاجتاں پوریاں کرن والا کوئی نہیں میریاں ضرورتاں پوریاں کرن والا کوئی نہیں سجدیاں دے لائق ہے تے صرف کون ہے اللہ ہے رکوعاں دے لائق ہے صرف اللہ ہے نظراں تے نیازاں دے لائق ہے صرف اللہ ہے لا الہ میرے جمن تو لے کے میں قبر دی سامی تک میری زندگی دی ایک ایک ضرورت دا پورا کرن والا اللہ ہے اولاد دیون والا اللہ ہے بھکھیاں نو کھواون والا روندیاں نو ہساون والا بیماراں نو صحت دیون والا اللہ ہے لا الہ حضرت سلطان باہو آکھو رحمت اللہ علیہ اللہ دے نیک ولی گزرے نے
جھنگ دی سرزمین تے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بڑی سونی گل سمجھائیے لا الہ الا اللہ دی. او فرماندن یکے گویم یکے جویم یکے در دل چگل رویم یکے جویم یکے گویم یکے در دل چگل رویم ہمی رویم رویم نہ رویم غیر اللہ. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے لوگو میں دنیا تے چکر لایا تو ہن بھی دعوت پیا دیندا واں اے دنیا دے چکر لا لو دنیا دا افق سارا پھر لو مشرق چلے جاؤ مغرب چلے جاؤ شمال چلے جاؤ جنوب چلے جاؤ فرمان لگے فرماندے نے اے سارے پاسے چا چکر لاؤ فرماندے نے اے اپنے ہاتھ وچ ایک تلوار لے لو چوں تیغے لا بدستاری بیا تنہا چے غمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا تھوڑا جا ہو تو ساکھ جاؤ لا فتاح الا ہو. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمائندے نے اے جڑا لا الہ الا اللہ وے اس نو اپنے ہاتھ وچ لے لے اس لا نو لے کے اتاں کر کے آکھ سورج بھی میرے کم کرن والا نہیں کم کرن والا کون ہے ستارے تے آسمان دی مخلوق میرا کم تے حاجتاں پوریاں کرن والی کوئی نہیں بل اتو تھلے لیا فرماندے نے زمین تے لا الہ الا اللہ نو ہنج گھماندا پوری زمین تے چکر لائیا پوری زمین تے چکر لا کے آکھ لا 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 چوتے غے لا بدستاری بیا تنہا چے غمداری مجو از غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو لا مقصود فی الکونین ولا مطلوب الا ہو لا مسجود بالکونین ولا مطلوب الا. اے جڑا ہوئے نہ ہو حضرت سلطان باہو جڑا ہو پہ کریں دن اے اوہ قرآن علا ہوئے مسلمانو ہو اللہ الذی لا الہ الا آنکھو ایکھن هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادات هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما فی السماوات والارض آسمان و زمین دیاں ساریاں چیزاں تسبیحاں پڑھ دیاں دے کس دے نا دیاں اے ہو اللہ دے نعرے پیاں لاندیاں نے مسلمانوں ایک تا اے لا الہ الا اللہ پکا لو اور دوسرا اے پکا لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں ساریاں دا رہنما کون ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی. اللہ پاک فرماندے نے اللہ دی ذات و ذات پاک ارسل رسولہ جس نے اپنے رسول نو بھیجیا کہ دے کے بھیجیا بالہدى بدین الحق کے ہدایت دے کے بھیجیا میرا نبی ساری انسانیت دا ہادی بن کے آیا
آپ ساری کائنات دے رہنما بن کے آئے نے. رہنما دا کم ہوندا رہنمائی کرنا، رستہ دکھانا، راہنمودن انہاں نوں دکھانا. اے رستہ نے جنت وچ بیندا، اے رستہ نے جہنم وچ بیندا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن جنت دا رستہ دسیا. مسلمانوں میرا نبی رہنما بن کے آیا. ہن میری تے تیری زندگی کنجے گزرنی چاہیے؟ انج گزرنی چاہیے جویں میرے آقا نے مین تے تہن آکھیا اے کرنا ہے او کرنا دین ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا اے نہیں کرنا او نہ کرنا دین ہے. کو گل سمجھ آندی پئی نے کہ کوئی نہیں؟ اے ذات راہ وے تہاڈا تے میرا، اے ذات راہ ہونا چاہیدا. اج ساڈی حالت اے وے نہ اسی لا الہ الا اللہ تے مضبوط کھلوتے ہیں، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مضبوط کھلوتے ہیں. میرے بھائی اج بھی وقت ہے، موت تو پہلے پہلے پروردگار عالم نے توبہ دا دروازہ کھلا رکھا. کس وقت تک؟ اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان ہے، ترمذی شریف وچ روایت آندی ہے، فرمایا ما لم یغرغر. اس نو تساں کیا آدھا اپنی بولی جی؟ ایس نو شارگت اے ویکن اے کی ہے جی؟ گھنڈی اے اساں بھی بولی چ گھنڈی آدھے ہیں. میں آکھیا پتہ نہیں تساں کوئی ہور نہ آکھ دے وہ آکھ سو پتہ نہیں مولوی کی آ گیا. اے گھنڈی تے روح آون تو پہلے پہلے موت دا دروازہ کھلا. اور مت تساں تے میں سمجھاں سن تا چونکہ سبق اہو جے پڑھائے گئے لوگاں پڑھا دیتے ظالماں نے. نہیں اللہ گناہگاراں دیاں نہیں سندا، دیکھو کاراں دیاں سندا. سنوا مسلمانوں اے تہن غلط سبق پڑھایا ویندا. میرا رب اوے اے تہاڈیاں عدالتاں دے دروازے 2 بجے بند ہو ویندن، بند ہو ویندن نا. کوئی فریادی ون کے فریاد دے سکدا نہیں ہے. مسلمانوں میرا رب اوے جس اپنا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رکھا ہوا. بلکہ حدیث پاک وچ آیا جس ویلے رات دا آخری پہر آندا اللہ دی رحمت آواز دے کے آدھی ہے اور میرے بندے ہو ہے کوئی بخشش منگن آلا میں اس نو معاف کر دے. تے پھر اے بھی نہیں آکھدا میرے دروازے. اساں تا فارمولہ بنایا نا، ہم ساڈے ہاں تا فارمولہ کچھ لے کے آؤ گے، کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے، خالی ہاتھ جاؤ گے. گجرات ایک پنڈ دا کی نام ہے اخلاص گڑھ. اس سارے پاکستان دا اخلاص تساں سنبھال لیا، باقی کسی نے نہیں دیتا. اخلاص گڑھ دے مسلمانوں دنیا دے لوگاں دا فارمولہ کچھ لے کے آؤ گے، کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے، خالی ہاتھ جاؤ گے. میرے رب دے دروازے دے متھے اتے اے گل لکھی ہوئی ہے، جلی لفظاں نال لکھی ہوئی ہے. 14واں پارہ ہے، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. جس دا میں مفہوم عرض کرن لگدا دنیا آکھدی لے کے آسو، کچھ لے کے بیسو، خالی آسو خالی بیسو. میرا رب آکھدا تساں خالی ہاتھ آؤ، میرے دروازے تے آؤ تے میں دامن بھر کے واپس کر دے. اے ہے میرا رب، اس نے دروازہ کھلا رکھا ہویا. لہذا مسلمانوں اے وقت ہے تہاڈی میری جڑی زندگی دے چند ساتاں باقی نے، تساں تے میں اس موت دی تیاری کراں، ورنہ ایک نہ ایک دن ٹرتا جانا، اتھے رمنا کہہ بھی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ دے نال ننہال گئے ہوئے سن. اساں نانکے آدھے ہیں، پتہ نہیں تساں کے آدھے ہو نانکے، او اتھے گئے ہوئے سن. آپ دے داد کے مکے دن تے نانکے مدینے دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نانکا شہر تے داد کا شہر مکہ. اس واسطے مسلمان نو مکے نال بھی محبت ہے تے مسلمان نو مدینے نال بھی، کیونکہ میرے نبی دے داد کا تے نان کا شہر ہے. پھر میرے بھائی میرے پیغمبر اپنی اماں دے نال گئے ہوئے 6 سال دے اس وقت آپ دی عمر آئی. انہاں دی والدہ لے کے گئیاں. تین بندے سن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دی والدہ
اور حضرت ایمن او نال حسن آپ اتھے گئے نانکیاں نو ملے واپس مکہ شریف آ رہے ہیں اپواد مقام تے پہنچے اما آمنہ دی طبیعت خراب ہو گئی اور بڑی زیادہ طبیعت خراب ہون لگ پئی حضرت داری کریں دی رہیاں لیکن افاقہ نہ ہویا حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے نو سینے نہ لا لیا سینے نہ لا کے آدھی ہے پترا میرے دل چ بڑے ارمان سن میں تن جوانی چڑھدا ویکھاں ہاں میں تیریاں سرداریاں ویکھاں ہاں میں تیرے حسن و جمال دے جلوے ویکھاں ہاں پر وقت آ گیا ہے پتہ نہیں میں نہ ویکھ سکتا حضرت ایمن نوادیان میری یہ امانت اس دے دادے دے حوالے جا کے کریں والے تو چونکہ پہلے فوت ہو گئے نا دادے دے حوالے جا کے کریں اس نو آکھیں اس دا ابا انہ دے پیدائش تو پہلے چلا گیا آج اماں بھی چلی گئی ہے اے میری امانتا اس نو اماں دا پیار بھی دے میں تے باپ دیاں محبتاں بھی اس نو عطا کرے او بھی نہ رہے دنیا تے میرے بھائی رمنا تساں بھی کوئی نہیں میں بھی کوئی نہیں ایک دن ضرور بننا حاجی صاحب چلے گئے انہوں دی اہلیہ چلی گئی تو آڈے شہر دے کتنے احباب دوست بزرگ حضرات دنیا تو تشریف لے گئے اللہ ساریاں دی بخشش فرمائے ساریاں دی مغفرت فرمائے تساں تے میں بھی ٹر بننا میرے بھائیو ٹرن تو پہلے اے زندگی اپنی کار آمد بنا لو بنامن واسطے اس زندگی نو اس چیز تے لا دیو جیڑی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن دے کے گئے نے پنڈ دی مسیت اذان ہوندی ہے او اذان دیمن والا بندہ آکھدا حی علی الصلاۃ آکھدا جی تے حی علی الفلاح یہ بھی آدھا یہ دو جملے آدھا اذان والا تسی تے میں دکان تے بیٹھے ہیں اپنی زمین تے بیٹھے ہیں زمینداری پہ کریں دیاں دکانداری پہ کریں دیاں ملازمت پہ کریں دیاں تے اللہ دا حکم دے من اللہ کے آدھا حی علی الصلاۃ آوے نماز آلے پاسے حی علی الفلاح آوے کامیابی آلے پاسے میں تے توں اللہ دے اس حکم نو سن کے 5 منٹ واسطے اسی دکان نہیں بند کر سکدے ہیں ساڈی مسلمانی کدے گئی مسلمانوں آخری گل کرن لگا آخری اگر تہاڈی توجہ ہوئے بہت سارے میرے بزرگ حضرات گئے ہو سو بیت اللہ شریف اللہ سارے نو لے بنجے اچھی آمین آکھو چا اے جڑا طواف ہے نا اے پوری دنیا وچ اے کسے جگہ تے عبادت ادا نہیں کیتی جا سکتی سوائے بیت اللہ شریف تے ہکا بیت اللہ دا طواف کیتا جا سکدا مسلمانوں فرض نماز ایہو جئی چیز ہے کہ جس وقت فرض نماز کھڑی ہوندی بیت اللہ دا طواف اللہ رکوا دیندا میرے گھر دا طواف روک دیو نماز دا وقت ہو گیا نماز ادا کرو فرض اللہ طواف بند کرا دیندا تو تے میں مسلمانہ اذان ہو ویندی ساڈی دکان بند او میرے بھائیو اے تیاری کر لو ٹر جانا اتھو اللہ تبارک و تعالی ایک آکھیا سنیا قبول و منظور فرمائے اللہ تساں بھائیاں دا آمنہ قبول فرمائے اللہ حاجی عبدالمالک صاحب مرحوم انہاں دی اہلیہ مرحومہ دی اللہ بخشش فرمائے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرمائے اللہ انہاں دے بیٹیاں نو نیک بنائے انہاں دی بیٹیاں نو اللہ نیک بنائے اللہ انہاں دی بہواں نو نیک بنائے یہ بڑا اچھا گھرانہ آیا میرا اس گھرانہ نال بڑا قریبی تعلق آیا دیندار بندے نیک بندے نمازی بندے پرہیزگار بندے یقین کرو میں اکثر ویدہ ہوں حاجی صاحب تہجد دی نماز کدے نہیں چھوڑی پھر رزق حلال واسطے زندگی وقف کیتی رکھی اتھو اتھے گئے محنت مزدوری جدو بھی میں جاندہ ساں بچارے پسینوں پسین ہوندے پن اور کما رہن حق حلال دی روزی تے اپنی زندگی گزار دیتی پھر بچیاں دی تربیت کیتی بچیاں دی اچھی تربیت کر کے گئے اچھے ماں باپ دا یہ ایک طریقہ ہوندا کہ اولاد دی تربیت کر کے ونجن ساڑھے اے عزیز میں اپنے عزیزاں نو آصف نو اس تے چھوٹے بھائیاں نو ہمشیرہ نو اے درخواست کرے ساں کہ جی میں انہاں دی زندگی بھی تسی متفق رہے ہو اتحاد و اتفاق نال کوئی ناچاکیاں نہیں اپنے چاچے دے بیٹے ماموں دے بیٹے خالہ دے بیٹے برادری کنبہ قبیلہ رشتہ دار شہر
اے سارا ساڈا اپنا ہے، لہٰذا اپنے نال اپنا بن کے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تہاڈی اس نیکی دا اجر بھی تہاڈے والدین نو اللہ تعالیٰ فرمیسی۔ سارے بھائی درود شریف پڑھو جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ یا ارحم الراحمین، اسا ساڑیاں دا اتھے آمنا بیٹھنا قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، جڑی دینی گفتگو ہوئی اس نو قبول و منظور فرما، اسا ساریاں نو استعمل دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضرت حاجی صاحب، انہاں دی اہلیہ، انہاں دے بھائی، انہاں دی بھرجائی وہ فوت ہوئے دنیا تو، یا اللہ اور جتنے مسلمان حالت ایمان نال دنیا تو رخصت ہو گئے ساریاں دی بخشش فرما، ساریاں دی مغفرت فرما، ساریاں دے درجے بلند فرما۔ اسی جتنے زندہ ہاں اساں ساریاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے اور سنت تے چلن دی توفیق عطا فرما، کفر شرک بدعات رسومات کو بچن دی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات کو ساڈے ملک نو محفوظ فرما، ملک دے باسیاں نو آپس وچ محبت نصیب فرما، نفرتاں ختم فرما، فرقہ واریت نو ساڈے ملک تو ختم فرما، مسلماناں یک جان بنا دے میرے اللہ، اپنے فضل نال، اپنے کرم نال، اپنی رحمت دے نال۔ یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، ساڈے ملک نو عدم استحکام تو محفوظ فرما، ملک نو مستحکم فرما، مضبوط فرما، معیشت نو مستحکم فرما، اساں ساریاں رزق حلال عطا فرما، حرام دی روزی تو ساڈی حفاظت فرما، ساڈیاں اولاداں نو سن ساریاں نو نیک بنا، یا اللہ برائی کولو شر کولو ساڈی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، آسمان و زمین چو ساڈے واسطے خیر دے فیصلے فرما، حوادثات کولو محفوظ فرما، اچانک موتاں کولو محفوظ فرما، اساں ساریاں نو موت دی تیاری دی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔